جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ غربت اتنی ہے مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت اتنی ہے کہ پیر کو پورا بکرا دے آتے ہیں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا ہے، اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چیز اس برتن سے چھلکتی ہے، لہٰذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے اعضاء پر چھلکے گا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے آتی ہے، کبھی دلاسا بن کر، کبھی آپ کے کسی سوال کا جواب بن کر، کبھی آپ کی کسی دعا کا جواب بن کر، تو کبھی آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ تدبر اور غور و فکر سے کام لیا کریں، آپ کو اس رب سے زیادہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب زندگی بے معنی سی لگنے لگتی ہے، جب آپ اپنی زندگی کے سب سے تاریک وقت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایمان کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ گرتے ہو یا خود کو سنبھالتے ہو۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ جو دل کے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بھی برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کبھی بھی اس نوبت پر نہ پہنچائیں کہ وہی اچھے لوگ سب سے برے بن جائیں۔ یقین جانیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی اور بھول گئے، لیکن خدا اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزریں، اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ میں خوش ہوں کیونکہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سجاوٹ، ٹائٹل یا امتیازات میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مجھے تعریف کی خواہش نہیں ہے۔ میں کسی بھی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا۔ ایک خوش مزاج آدمی حال سے اتنا مطمئن ہے کہ مستقبل پر بہت زیادہ غور نہیں کر سکتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا۔ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ سے آغاز کر سکتے ہیں۔ کسی بھی لمحے آپ تبدیلی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس پر توجہ مت دیں کہ آپ آج کیا ہیں،
اس پر توجہ دیں کہ آپ کل کیا بننا چاہتے ہیں۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت احساس مند ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ ایک بیج بغیر آواز کے اگتا ہے، جبکہ درخت بھاری آواز کے ساتھ گرتا ہے۔ تباہی کی آواز ہوتی ہے، لیکن تخلیق کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، اس لیے خاموشی سے آگے بڑھو۔ دنیا ایک فانی شے ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر یہ تمہارے لیے باقی بھی رہے تو یاد رکھو کہ اس کے لیے تم باقی نہیں رہو گے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہسپتال میں دل کی سرجری یونٹ کے باہر لکھا ہوا خوبصورت جملہ، اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج دل کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔